کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ مہینہ آنے والا ہے ذی الحج کا، اس 10 دنوں کی یعنی شروع کا جو عشرہ ہے، اس عشرے کی کیا فضیلت ہے میں بتاتا ہوں۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند قسمیں اٹھائی، فرمایا قسم فجر کے وقت کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی قسم ہے، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اور جفت اور تاک راتوں کی قسم ہے۔ یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں مراد ہیں، والشفع سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، والشفع والوتر اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں تو ہمیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عظمت و فضیلت کا سلسلہ رمضان سے شروع ہوا تھا اور قریب ہے کہ اب یہ ذی الحجہ کو پہنچے۔ آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہے، 3 یا 4 دن کے بعد یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اس مہینے کے بہت فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ بعض محدثین اور مفسرین میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا شروع عشرہ زیادہ افضل ہے، اور اس اختلاف کی وجہ ان ایام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو عظمت و فضیلت تو سمجھتے ہیں اور یقیناً سمجھنا بھی چاہیے، لیکن ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان کے جو فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ان فضائل سے لوگ ناواقف ہیں، نہیں جانتے، اور قرآن نے جو اس طرف اشارہ کیا، اگر سنایا جائے، سنا جائے، بیان کیا جائے، تب بھی ان فضائل کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ان فضائل کو حاصل کرنے کی رغبتیں نہیں ہوتی۔ حالانکہ جس طریقے سے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک دن اور ایک ایک رات کی ہم نے قدر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اور عطا کیا، اور یہ بہت قیمتی موقع ہے۔ اس 10 دن کے اندر اگر کوئی چاہے تو اپنے رب کو منا لے، اگر کوئی چاہے تو اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اپنے لیے کامیابی کا سامان تیار کر لے، تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کے اندر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے زیادہ پسند ہے اتنا کسی اور دوسرے ایام میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دوسرے ایام میں جہاد کے اندر شامل ہو جائے تو کیا اس جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب اور مرتبہ مقام اس شخص کو ملے گا جو عشرہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں کے اندر عبادت کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس مجاہد سے بھی زیادہ ثواب اس شخص کو ملے گا جو عشرہ ذی الحج کے اندر عبادت کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مجاہد کی بات الگ ہے جو جہاد کے واسطے اس نے اپنی جان قربان کر دیا اور اپنے مال کو قربان کر دیا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلا اور وہ شہید ہو گیا، اس نے شہادت کے مرتبے کو پا لیا، تو بہرحال اس مجاہد کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اور جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر عبادت ہے۔ اتنے فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، اور اسی حدیث کی وجہ سے بعض مفسرین اور محدثین میں اختلاف ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا یہ کہ ذی الحج کا شروع عشرہ زیادہ افضل ہے۔
تو علماء نے بیان فرمایا کہ اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ذی الحج کا شروع عشرہ زیادہ افضل ہے، اور اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہے، تاک رات ہے آخر عشرے میں۔ لیکن اس کے فضائل جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر ذی الحج کے شروع کے 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں عبادت کر لے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے لیلۃ القدر کے اندر عبادت کی ہے، یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ اور رمضان کے بارے میں اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ لیلۃ القدر متعین نہیں ہے، شب قدر متعین نہیں ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو مل جائے، ہر ایک بندے کو مل جائے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن عشرہ ذی الحج کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کا ایک ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ایک رات بھی اگر کسی نے عشرہ ذی الحج کے شروع کے 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی عبادت کر لیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے لیلۃ القدر کے اندر عبادت کی ہے، اور شب قدر میں جو ثواب اس کو ملے گا وہی ثواب اس رات میں عبادت کرنے سے اس کو مل جائے گا۔ اور لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ عشرہ ذی الحج کے شروع کے جو یہ 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی عبادت کر لے تو اس کو 80 سے زیادہ 83 سال سے بھی زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، تو آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ رمضان میں 30 روزے رکھ لیے تو آپ 10 نہیں تو 2-4 روزے آپ رکھ سکتے ہیں، تو کوشش کر کے آپ روزہ رکھ لیں، اور کوشش کر کے 10 راتوں میں سے 2-4 جتنی آپ کو طاقت ہے رات میں جاگ کر کے عبادت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔